بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر مبارک میں اللہ تعالیٰ کا زندہ دل معجزہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر مبارک پر جب زائرین زیارت کے لیے گئے تو کیا دیکھا، جسے دیکھ کر بہت سے زائرین وہیں بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اندر کمرے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اس بارے میں بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کو چاروں طرف جنگلہ لگا ہوا ہے۔ کسی عام زائر کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن ایک پاکستانی عاشق رسول کی محبت کو دیکھ کر اسے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن جو منظر اس نے اندر دیکھا وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا کا اہل سکونت تھا۔ اس گھر کی فضیلت تھی کہ خدا نے سد الابواب کے واقعے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل تمام دروازوں کو بند کرنے اور صرف بیت الزہر کے دروازے کی کھلا رہنے کا حکم دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زہرا کے گھر میں نماز پڑھنا روضۃ النبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کو منظم کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ زری میں تبدیل کر دیا گیا۔ اکثر علماء اسی گھر کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی جائے تدفین قرار دیتے ہیں، لیکن بعض علماء کا اس بات پر اختلاف ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک بی بی فاطمہ الزہرا جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اگر صحیح طور پر اس موضوع کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک دو میں سے ایک جگہ پر ہے، جنت البقیع میں یا ان کے اپنے گھر میں۔ قبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے۔ اس حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ہم مکمل یقین اور وثوق سے جناب فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک کے بارے میں ایک جگہ کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جتنے شواہد اور قرائن جنت البقیع میں دفن ہونے کے ہیں، اتنے ہی قرائن اور دلائل موجود ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں مدفون ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ دوستو، پاکستان سے عمرے کے لیے گیا محمد عمران ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عمران کی زبان پر ہر وقت درود شریف کا ورد رہا کرتا۔ جب عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ منورہ گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ کافی وقت وہاں گزارنے کے بعد وہ شخص بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی زیارت کے لیے چلا گیا، جس کے چاروں طرف لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ اندر چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا، وہاں بہت سے زائرین کھڑے تھے۔ عمران بھی وہیں کھڑا حسب عادت درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کی نظر ایک ہاتھ کھلے دروازے پر پڑی۔ اسے لگا جیسے کوئی اندر موجود ہے۔ وہ شخص وہیں سے چلانے لگا، کہنے لگا کہ اندر کوئی ہے۔ یہ سن کر وہاں کھڑے باقی زائرین بھی اسے دیکھنے لگے، اس دروازے کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگے کہ اچانک سے وہاں تیز ہوائیں چلنے لگی اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے، اس نے کسی کو وہاں ضرور دیکھا ہے۔ وہاں موجود عملہ کہنے لگا کہ یہاں کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی موجود ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ وہ شخص یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ وہاں موجود عملے نے یہ بات عملے کے بڑے آفیسر کو بتائی تو وہ شخص عمران کو لے کر اندر داخل ہو گیا اور جیسے ہی اس حجرے میں دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ سفید روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ آنکھیں تک چندھی آ گئی۔ عمران یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ وہاں کے عملے نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں کوئی نوری مخلوق ہے، نیک جنات یا پھر فرشتے، لیکن یہ سب قراص آرائیاں ہیں، حتمی بات اس بارے میں کوئی نہیں کہی جا سکتی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بعض عام مومنین اور دوسرے انتقال کر جانے والوں کی اجسام قبر میں اگرچہ سلامت نہیں رہتے، البتہ انبیاء کرام، شہداء اور اولیاء اعظام کے مبارک جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ علامہ صاحب کی شفا سکام میں لکھتے ہیں، شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ ہے۔ زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کے لیے حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں، اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں، جیسا کہ دنیا میں تھی۔ اسی طرح ایسے مقدس جگہوں پر نیک جنات کا عبادت کرنا یا پھر فرشتوں کا نازل ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔
بی بی فاطمہ الزہرا کے بہت سے واقعات جو احادیث اور علماء دین سے معلوم ہوئے، ان میں سے چند واقعات میں ہیں۔ ایک بار کا ذکر روایتوں میں آتا ہے کہ چاند رات کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، امی جان، صبح عید کا دن ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے نئے کپڑے نہ پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، بچوں کو تسلی دی کہ میرے بیٹو، فکر کی بات نہیں، تمہیں بھی نئے جوڑے مل جائیں گے۔ سیدہ نساء العالمین خاتون جنت نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے، اے مولا، میں نے ان سے وعدہ کر لیا، اے میرے مولا، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ دعا سے فارغ ہوئی تو کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ آنے والے نے جواب دیا، اہل بیت کا درزی شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے وہ کپڑے لیے اور صبح دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، بیٹی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے اور کون لے کر آیا تھا؟ عرض کیا، ابا جان، آپ ہی بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں۔ آپ والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بطور وراثت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے خوب خدمت کی سعادت حاصل کی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ام ایمن میری دوسری ماں ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گئی، دروازہ بند تھا، اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے دور میں دانے پیس کر آٹا بنانے کے لیے پتھر کی چکی ہوتی تھی اور اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ چکی چلنے کی آواز آنے کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں موجود ہیں اور چکی چلا رہی ہیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ تھا۔ چنانچہ دروازے کی دراڑ سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اندر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چکی چل رہی ہے، اس میں دانے پیسے جا رہے ہیں، ساتھ ہی حسنین کریمین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں اور پنگھوڑا بھی ہل رہا ہے، مگر سیدہ فاطمہ چکی کے قریب ہی زمین پر آرام فرما رہی ہیں، یعنی سو رہی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت حیران ہوئی، چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے، حسنین کریمین علیہ السلام کا پنگھوڑا خود بخود کیسے ہل رہا ہے؟ میں اپنے تعجب کا حل معلوم کرنے کے لیے نبی اکرم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا تو آرام فرما رہی ہیں، مگر چکی بھی چل رہی ہے، پنگھوڑا بھی ہل رہا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، سخت گرمی ہے، رمضان ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے ان پر نیند غالب کر دی تاکہ کچھ دیر آرام کر لے اور انہیں گرمی کی تیزی محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں اور پنگھوڑا ہلا رہے ہیں۔ وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور فرمائیے، سخت گرمی اور گرمی میں عرب کا مہینہ رمضان اور سیدہ فاطمہ زہرا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، اس کے روزے تو فرض ہیں اور رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ صحابہ کرام اور ہمارے مزاج میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نیکی، جنت، ثواب، آخرت اور رضا الہی کے لیے عرض تھے، مگر جیسے جیسے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے سے دوری آتی جا رہی ہے، ہم لوگ سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ گرمی کے روزے بھی اگرچہ رکھنے والے رکھتے ہی ہیں، مگر عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش رمضان المبارک سردیوں میں تشریف لیتا تو آسانی رہتی۔ صحابہ کرام کا مزاج اس کا الٹ تھا، وہ گرمی کے روزوں کو زیادہ پسند کیا کرتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک ہے صیام الصیف، یعنی گرمیوں میں روزے رکھنا۔
صحابی اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بہت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔